ریٹ ہے اس کا اور فلیٹ ریٹ ہے. دیکھیں اس میں بھی تو یہ ہے کہ آپ کا جب بڑھتا جاتا ہے سلیب پہ، جب آتا جاتا ہے خاص طور پہ سردیوں وغیرہ میں، تو آپ ہائر سلیب میں ہی پہنچ جاتے ہیں نا. یہاں پہلے دن سے ہی ہوگا اور وہ اس سے بھی زیادہ ہے، جس طرح انہوں نے بتایا کہ وہ ریٹ تو اس سے بھی ہائی ہے. تو اگر آپ اس کو سمجھداری سے استعمال کریں تو آپ اپنا بل مینیج کر سکتے ہیں. اور لوگوں نے، میں آپ کو بتا دوں، مجھے یقین ہے اپنے لوگوں سے، یہ 1-2 مہینوں میں ہی سیکھ جائیں گے کہ اس کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے. دیکھیں بات دیکھیں، یہ سپلائی ڈیمانڈ کی گیم ہے ساری. میں نے عرض کیا ہے کہ میں 3 لاکھ کا ٹارگٹ ہے پہلے سال کا اور 6 لاکھ کا دوسرے سال کا. اچھا اب اگر میرے پاس، میں مثال دیتا ہوں آپ کے پاس، میرے پہلے سال میرے پاس اپلیکیشن آتی ہیں 2 لاکھ صرف، تو پھر تو یہ چند مہینوں میں سارے لگ جائیں گے. اگر میرے پاس کنورٹ ہو کے، میرے سن لیں نا، اگر آ گئی 10 لاکھ آ گئے لوگ، پھر اپنے آپ ہی آپ سوچ رہے ہیں پھر تو میں کروں گا اس کو تقریباً 2.25 سالوں میں. ایسا ہی ہے نا. اگر 20 لاکھ لوگوں نے کنورٹ کر دیا فوری طور پہ اگلے چند مہینوں میں، جو آج مجھے رش نظر آیا ہے باہر جو ہے، تو پھر اس سے کنورٹ کر لیں کہ 6 لاکھ کے حساب سے میرا 1 سال کا ٹارگٹ، پہلے سال کا 3 لاکھ، تو پھر تو یہ 3.5 سال بن گئے. تو اس کا تعلق تو اس پہ ڈپینڈ کرے گا کہ لوگ کس سپیڈ سے کنورٹ کرانے کے لیے آتے ہیں. جو اگر میرے کے پاس فرض کریں 50,000 صرف لوگ آتے ہیں تو پھر میں اس کو 2 مہینوں میں کر دوں گا پورا. اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. یہ بتائیے گا آپ نے جس طرح بھی یہ بات کی ہے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو گیس اس کا فلیٹ ریٹ اس کا ہوگا، جی جی. لیکن جس طرح ہماری چوری ہوتی ہے، وہ سارے جو لاسز ہوتے ہیں وہ کنزیومر کو پہلے پڑ رہے ہیں، اس کی کیا کنڈیشن ہوگی، اس کا تھوڑا سا بتا دیں. بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. میں پہلے تو یہ کلیئر کر دوں کہ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے پہلے ہی اس چیز کا سوچتے ہوئے ہمیشہ سے ہی، آج سے نہیں ہمیشہ سے ہی، ایک بینچ مارک بنایا ہوا ہے. اور اس بینچ مارک کو انہوں نے یہ انشور کروانا ہے کہ کوئی بھی کمپنی، چاہے میں ہوں یا کوئی اور کمپنی ہو یا سوئی سدن ہو یا کوئی اور کمپنی، لوگوں کو زیادہ جو ہے نا ایک لمٹ. دیکھیں کچھ نہ کچھ تو یو ایف جی دنیا کے ہر سسٹم میں، چاہے وہ امریکہ میں بیٹھے ہوں، آسٹریلیا میں ہوں یا کسی بھی اور ملک میں ہم ہوں، ایک سرٹن پرسنٹیج آف تو یو ایف جی ہونی ہی ہونی ہے، کیونکہ یہ ٹریول کر کے آتی ہے نا، لیکیج بھی ہے زمین کے اندر، میجرمنٹ ایررز بھی ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے ایک بینچ مارک بنا کے یہ کہا ہوا ہے کہ اس بینچ مارک کی حد تک تو مناسب ہے، اگر ہے تو یہ تو آپ کو ملے گا. اس کے اوور اینڈ ابو جا کے آپ کوئی چیز لاس کرتے ہیں تو وہ کمپنی کا لاس ہے، شیئر ہولڈر کے پروفٹ میں سے جائے گا، کنزیومر پہ نہیں پڑتا جو ہے. تو یہ تو پہلے ہی اس چیز کا سیف گارڈ ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہ اس کے اوپر نقصان ہو. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ نقصان ہماری کمپنی کو بہت زیادہ ہو رہا تھا پچھلے کچھ سالوں میں، ہماری ساری کمپنی نے بہت کام کیا ہے اس موضوع کے اوپر. اور الحمدللہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے 5 سال پہلے میری کمپنی کا جو لاس تھا وہ تقریباً 9% تھا یو ایف جی کا، اور وہ آج وہ تقریباً 5% ہے. تو ہم تو انٹرنیشنل بینچ مارک پہ پہلے ہی پہنچ چکے ہوئے ہیں الحمدللہ. اور آئندہ بھی ظاہر ہے ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں گے. اس میں ہم بڑے بڑے پروجیکٹس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. ٹی بی ایس کا پروجیکٹ بھی ہے، اور بھی بڑی ایفرٹس ہو رہی ہیں. چوری بھی پکڑ رہے ہیں، لیکیج کو بھی پکڑ رہے ہیں. لیکیج انڈر گراؤنڈ بھی ہو تو اس کو بھی دیکھتے ہیں، ابو گراؤنڈ ہو اس کو بھی دیکھتے ہیں. میجرمنٹ ایررز بھی ہیں، میٹرز چینج کرتے ہیں بار بار کیونکہ میٹر سلو ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اور ریکارڈنگ میں پرابلم ہوتی ہے. تو ہر طرح کی کوشش ہو رہی ہے کہ لاس کو کنٹرول کیا جائے. بہرحال لیکن پہلے سے ہی سد باب موجود ہے کہ ایک حد سے بینچ مارک سے اوپر ہوگا تو اس کا کنزیومر پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. جو بینچ مارک ہے 7.5% ہے، تو آپ کا لاس 7.5% سے اوپر ہے. جی ہمارا جو ہے، دیکھیں ڈسٹریبیوشن کا لاس کچھ اور ہے، ٹرانسمیشن کا لاس جو ہے کم ہے. تو ہمارا جو ایوریج بن رہی ہے نا وہ 5% کے اوپر لاس ہے. اوگرا کا بینچ مارک کیا ہے؟ اوجرا کا میں نہیں بتا رہا ہوں نا کہ اوگرا کا بینچ مارک ڈسٹریبیوشن کے لیے 6.25 ہے ڈسٹریبیوشن کا، اور ٹرانسمیشن کا 0.36 جو ہے. تو ان دونوں کی جو وہ ایوریج بنتی ہے نا جی، تو وہ پھر اس سے کوئی بنتی ہے. تو ہمارا جو لاس ہے وہ 5% تقریباً ہے اس وقت جو. نہیں دیکھیں وہ یہ میرے سے اوپر کی بات ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس ہے، جو کچھ بھی اس میں حساب کتاب ہے حکومت پاکستان، منسٹری آف پیٹرولیم اس کو ڈیل کر رہی ہے. وہ چونکہ میرا موضوع نہیں ہے اور میں اس کے بارے میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ جو جس طرح اس کو مناسب سمجھا جائے گا اس کو دیکھ کے ڈیل کیا جائے گا. سرپلس ایل این جی اس وقت آپ کے پاس جو پڑی ہوئی ہے جی سسٹم میں، جی جو قطر سے منگواتے ہیں جی 2031 تک، جی اس سے کتنے کنیکشن آپ دے سکتے ہیں؟ مطلب جو پڑی ہوئی ہے اس میں 12 لاکھ دے سکتے ہیں، 15 لاکھ دے سکتے ہیں، ادب مطلب کتنے دے سکتے ہیں؟ ایک دوسرا یہ بتائیں جی کہ گورنمنٹ یہ چاہ رہی تھی کہ قطر کے ساتھ بھی نیگوشیٹ کر کے
कुछ जो कार्गोज हैं उनको इंटरनेशनल मार्केट में ड्रॉप किया जाए और जो सार्फिन है उन पर बर्डन न डाला जाए, इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जाया जाए। तो आप 2031 के बाद 6 साल के लिए तो आपके पास जो पड़ी हुई है ये आप कनेक्शन देंगे और उसके बाद आप $4 अरब का, अगर आज का रेट देखा जाए तो $4 अरब की आप एनुअली जो LNG है उसको इंपोर्ट की तरफ मुस्तकिल जा रहे हैं। तो ये पब्लिक का और मुल्क का लॉस नहीं होगा। सर इसके साथ ही मेरा सवाल है, इसी के साथ लिंक है, ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ये LNG कलेक्शन देने से कितनी इसमें बेहतरी आएगी, और जो डोमेस्टिक सारफ है जो मकामी गैस पे है उससे कोई रिलीफ मिलेगा या उसका रेट मजीद बढ़ाएंगे आप फरवरी में? देखिए बात ये है कि इन सारे सवालों को मैं इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ। एक और ले लें सर। जी बना आपने बताया कि आपका एवरेज लॉस 5% है जी 1% कितने बिलियन की इक्वल है? पहला जवाब दे दें। क्यों जी? 1% कितने अरब के बराबर है? जी और जो सिर्फ लोकल गैस है ना वो 1.5 मिलियन की है ठीक है ठीक है रुपीस पर परसेंटेज 1% जो है जी सुई नादन का सर। जी जी और अगर जो RMB है वो 3 मिलियन। वो तकरीबन 3 बिलियन की। अच्छा जी, जहाँ तक ये सवाल है कि हम गैस जो मंगवा रहे हैं, देखिए गैस जो मंगवाई गई थी, मैं आपको थोड़ा सा बात बता देता हूँ कि सरप्लस या ये इशू है क्यों। LNG जो मंगवाई गई थी वो बेसिकली मंगवाई गई थी पावर सेक्टर के लिए, बिजली बनाने के लिए। अच्छा, शुरू में तो वो गैस लेते रहे, कोई इशू भी नहीं था। इसीलिए देखें ना, ये आपने, हम तो मंगवा रहे हैं, मेरा ख्याल है 2015-16 से ऐसा कुछ आना शुरू हुई है LNG जो है। ये प्रॉब्लम आप पिछले 1-2 सालों से सुन रहे हैं, उससे पहले ये प्रॉब्लम नहीं सुनी थी जो है, हमने डील भी नहीं की थी। तो पावर सेक्टर ने शुरू में लेता रहा, कोई इशू नहीं था। बाद में ये हुआ कि उनके पास ऑल्टरनेट सोर्सेज जो हैं वो ज़्यादा सस्ते आ गए, वो कोल भी आया, फिर सोलर भी आ गया, फिर और उन्होंने देखना शुरू किया, तो वो अब उसको सस्ती उनको मिल रही है। लेकिन हमने तो मुआहदे कर लिए हुए थे 2031 तक के, क्योंकि ज़ाहिर है इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा नहीं हुआ करता कि आप जाएँ और कोई दुकान से सौदा उठा के ले आएँ, तो आपको तो लंबे कॉन्ट्रैक्ट ही करने पड़ते हैं। तो वो जब कॉन्ट्रैक्ट हो गए और पावर सेक्टर ने अपनी ज़रूरतें जो हैं वो किसी और तरफ शिफ्ट कर दी, आज वो जितनी गैस उठा रहा था उससे वो काफ़ी कम हो चुका हुआ है, तो जिसके नतीजे में हमारे पास ये LNG जो है सरप्लस होना शुरू हो गई। हम अब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको किसी तरीके से मैनेज किया जा सके, तो बातचीत चल रही है, किसी नतीजे पे पहुंचेगी तो इंशाल्लाह ताला आप सबको मालूम हो जाएगा। बातचीत अभी चल रही है, अभी फाइनल नहीं हुआ कोई चीज़। जहाँ तक ये बात है कि पाकिस्तान में गैस इतनी नहीं है कि आप सबकी या हम सबकी ज़रूरतें पूरी हो सकें, तो हमेशा कुछ ना कुछ तो दो ही तरीके हैं अब इसको हल करने के लिए। या तो पाकिस्तान में से इतनी गैस निकल आए फ्यूचर में कि ये हमारी सारी ज़रूरतें पाकिस्तान के अंदर से पूरी हो जाएं, वो तो सबसे अच्छा है। लेकिन अगर ये नहीं होगा, आबादी बढ़ती जा रही है, ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, और अल्लाह ने चाहा तो हमारे मुल्क की इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस भी बड़े से बड़ी होगी, और यही हम सब की दुआ है कि ऐसा हो। तो अगर यही सूरत हाल रही और हमारी लोकल प्रोडक्शन उतनी ना बढ़ सकी फ्यूचर में, तो हमें हर सूरत में कुछ ना कुछ गैस बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो फ्यूचर में भी गोइंग फॉरवर्ड जाके तो ऐसा होगा। तो लेकिन जाहिर है कि ये सारा कुछ बदलता रहता है। ये आज की अगर कोई बड़ी फाइंड अल्लाह ने किया और हमारे मुल्क में अब हो जाए ऐसी, तो फिर ये ज़रूरत कम पड़ेगी, और अगर ना कोई बड़ी फाइंड हुई तो फिर ज़रूरत पड़ेगी। सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है जो है। तो आपका सवाल भी हो गया, किसी का सवाल। सर एक क्वेश्चन से ये जो आपसे आपकी ये गैस कनेक्शन के हवाले से है, मोहम्मद अली साहब के दौर में हाउसिंग सोसाइटियों को SIFC के कहने पे आउट ऑफ वे जाकर डिस्क्रिमिनेशन करते हुए कनेक्शन दिए गए। घरेलू हाउसिंग सोसाइटी वो जो घरेलू है, उनकी तादाद कितनी है घरेलू वो जो हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से कनेक्शन दिए गए हैं, और उसका कंपनी की रेवेन्यू पर कितना असर? इसी में सर कि जो आम सार्फ इस वक्त जो इस्तेमाल कर रहा है जो लोकल गैस का, उसका और दूसरे जो LNG का होगा, इसमें इनके बिलों में कितना फर्क होगा? वो तो बात पहले भी हो चुकी है। देखिए वो कंजम्पशन पे डिपेंड करता है, दोनों की स्कीम ऑफ थिंग्स बिल्कुल डिफरेंट है। ये एक फ़्लैट रेट है, जिस तरह अभी बताया गया कि 3200 रुपये पर MMBTU का एक फ़्लैट रेट है, आप 1 यूनिट इस्तेमाल करें या 10 यूनिट इस्तेमाल करें। दूसरी वाली जो है उसका एस्केलेटिंग रेट है, यानी शुरू में कम करते हैं तो बहुत कम है, जो बिल्कुल सिर्फ चूल्हा इस्तेमाल करता है, उससे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फिर रेट हायर हो जाता है, और अल्टीमेटली ये 4200 तक पे चला जाता है। अब ये कंपैरिजन हो नहीं सकता ना, क्योंकि ये डिपेंड करेगा आपके यूसेज के ऊपर। दूसरी बात ये है कि देखें जो पहले वाला बस सवाल था ना, वो भी बिल्कुल कानून के साथ, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया गया था।
اچھا وہ آپ یہ دیکھیں پہلے گورنمنٹ کا پہلے یہ خیال تھا کہ یہ پہلے اجازت دے کے دیکھا جائے کہ جو ہماری یہ جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں نئی بنی ہیں اور وہاں مہنگے گھر ہیں لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کو ٹیسٹ آؤٹ کر کے دیکھا جائے جو ہے. تو وہاں پہ بھی کنیکشن لگے ہیں لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے ایک سوسائٹی کو پاپولیٹ ہونے میں 10 سال 15 سال لگ جاتے ہیں. آج ایک گھر بنا 2 بنے 4 بنے اس طرح ایسا ایسا کر کے کام بڑھتا ہے جو ہے. تو وہ اس حساب سے وہاں کو کنیکشن زیادہ نہیں لگے ہیں جو ہے. ابھی تک ہمارے کو ٹوٹل وہاں پہ میرا خیال ہے کہ 15,000 کنیکشن ہی لگے ہیں ٹوٹل جو ہے. اجازت کتنے کی دی تھی؟ نہیں اجازت تو ہے لگوانا چاہیں تو سوسائٹی کی تعداد بتا دو. وہ تو 500 سے بھی زیادہ سوسائٹیاں چھوٹی بڑی سوسائٹیاں بہت سارے پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہیں جو اس میں ڈی ایچ اے بھی شامل ہے. ظاہر ہے. تو وہ بھی تو ایک سوسائٹی ہی ہے نا. تو یہ اب گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ یہ فیسیلیٹیشن جو ہے یہ سب کو آفر کی جائے. اب ہمیں نہیں معلوم کہ یہ تو دیکھیں تجربہ کر کے پتہ چلے گا نا. ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑی فائدہ مند چیز ہے اور لوگ اس میں آئیں گے اور ابھی تک نظر بھی آئی میں نیچے سے ہو کر آیا ہوں لگ بھی ایسے رہا ہے کہ لوگ انتھوزیسٹک ہیں. لیکن جب بعد میں شروع کا زور کے بعد جب لوگ اس کو دیکھیں گے بل آئیں گے اپنی ڈیمانڈ کو ایڈجسٹ کریں گے تو سسٹین لیول پہ کتنا رہتا ہے یہ ہم سب نے ابھی دیکھنا ہے. یہ سردیوں کے بل آئیں گے لوگ پھر اس کو کیسے ڈیل کریں گے مجھے نہیں معلوم. لوگوں کے ذہن میں خدشات بھی ہیں سب کچھ ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ شاید 1-2 مہینوں میں لگوانے کے بعد اپنی ڈیمانڈ ایڈجسٹ کر کے کریں گے پھر ریئلسٹک طریقے سے ہمیں پتہ چل سکے گا کہ کہاں ہم کھڑے ہیں جو. نہیں میں نے دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا مجھے اگر دیکھیں نہیں میں کیسے بتاؤں مجھے نہیں معلوم کتنے نہیں میں بھی یہی چاہتا ہوں. میں نے آپ کو پہلے مثال دی کہ 3 لاکھ کنیکشن میں نے 1 سال میں لگانے ہیں اور اس سے اگلے سال 6 اور اس سے اگلے سال 6. کتنے جیسے ہی پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ایک اجازت ملتی ہے ہم اخباروں میں ہم تیار بیٹھے ہوں گے ہم لگانا شروع کر دیں گے. میں نے ابھی میں نیچے دیکھ کر آیا ہوں ہم نے ہزاروں اپلیکیشنز جو ہیں وصول کر لی ہیں لوگوں کو ڈیمانڈ نوٹ ایشو کر دیے ہیں ڈفرینس کے. ہم نے یہ کام اپنی طرف سے تیاری کر کے بیٹھ گئے ہیں. جیسے ہی لوگ آئیں گے اور کتنے لوگ آئیں گے یہ میں نہیں بتا سکتا نا. جتنے لوگ آئیں گے اس حساب سے میں نے آپ کو سپلائی ڈیمانڈ ساری بتا دی ہے. 20 لاکھ لوگ کنورٹ کروا لیتے ہیں آپ کنورٹ خود ہی کر لیں کہ 3 لاکھ پہلے سال 6 لاکھ اس سے اگلے سال. آپ دیکھ لیں کتنے سال میں باری آئے گی. اور اگر فرسٹ میں 50,000 لوگ آئے تو میں شاید 2 مہینوں میں سب کو فارغ کر دوں. 3 لاکھ شہروں میں 3 لاکھ لوگوں میں